ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ملنا تو چاہیے۔ وہ خوش ہو گیا، کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے۔ خوش ہو گیا، کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے؟ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے مدرسوں میں بھی، شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے، کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں۔ ٹھیک ہے، نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں، مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا، کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا، اس دن کیا کرے گا؟ اپنی اصلیت پر آ جائے گا۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، آزاد رہو، کھل کر کے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے، اللہ کا نہیں۔ تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا۔ ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ملنا تو چاہیے۔ وہ خوش ہو گیا، کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے۔ خوش ہو گیا، کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار۔ محبوب الہی نے فرمایا بالکل، 2 شرطیں ہیں میری، اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی۔ کہا بتائیے۔ محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا، اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا، جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو، شوق سے کرو۔ اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں، اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب۔ پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی؟ محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا، اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو۔ اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے۔ تو محبوب الہی نے کہا ظالم، جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی، تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کے حالت میں میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو، تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی، سلطنت اس کی، اس کا کھا رہا ہے، اس کا پی رہا ہے، اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے؟ اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ 2 تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا، یہ اخلاص ہے۔ پھر یہ عبادتوں کی جان ہے۔ پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا، عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا۔ ہاں یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے، نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی، امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟
इखलास ना होने की वजह से, दिल के अंदर इखलास नहीं, खालिस अल्लाह के लिए करे। हज़रत हातिम असम बड़े बुजुर्ग हैं, और वो नमाज के लिए खड़े होते तो उनके बदन के जो बाल हैं ना वो इतने कड़क होते थे कि कपड़े से बाहर आ जाते थे। रोंगटे उनके जो खड़े होते कपड़ों से बाहर आते थे, उनका जिस्म पीला पड़ जाता था। जब अजान होती थी तो उनसे पूछा गया कि आप इतना क्यों डरते हैं? कहते हैं दुनिया वाले बादशाह अगर तलब के लिए बुला ले तो डर डर करके जाते हैं कि मेरा क्या हिसाब होने वाला है, और वो शहंशाह आज़म जब बुला रहा है तो मेरा दिल खौफ से लरस जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वो मेरे एक लम्हे से भी गाफिल नहीं। बादशाहों को हीले बहाने करके तुम बच तो सकते हो, उसकी बारगाह में कहाँ बचोगे? और फिर हातिम असम से पूछा गया आप इबादत कैसे करते हैं? वो कहते हैं मैं जब नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो तसव्वुर मेरा ये होता है कि इधर भी दोज़ख है, इधर भी दोज़ख है, दोनों तरफ गड़े हैं और सामने जन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है, और पीछे मलकुल मौत इंतज़ार में है। इस तसव्वुर के साथ मैं नमाज पढ़ता हूँ कि अगर हिलूँगा तो इधर जहन्नम का गड़ा है, इधर हिल गया तो इधर जहन्नम का गड़ा है, मुझे बढ़ना है मेरे मौला की रज़ा की तरफ, और मलकुल मौत इतने करीब आकर खड़ा है कि गर्दन पे हाथ रखा है। इसलिए मैं अपनी हर नमाज का हर सजदा आखिरी समझता हूँ, इसके बाद शायद मलकुल मौत मुझे उठा लेगा। तो जब मैं सजदे में जाता हूँ तो मौला को मनाए बगैर उठता नहीं कि मौला हो सकता है इसके बाद फिर मेरा सजदा हो या ना हो, इसी सजदे में तू मान जा, मुझे मग़फ़िरत फरमा दे। ये नमाजों का भी तरीक़ा है, यही इखलास है।